کہ اتنے ناموافق حالات کے باوجود طالبان کو جو کامیابی ملی اس کہ کرائم فری سوسائٹی انہوں نے بنا دی تھی، اور میں چونکہ 2 مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا جانے کا، تو میں تو اس کا عینی گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں کہ جو وہاں کے حالات تھے پرسکون، امن و امان۔ یہاں پر جیل تھی جلال آباد میں جو 3 صوبوں کی مشترکہ جیل ہے، تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا تھا کہ یہاں قیدی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے، جیل کم پڑتی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت تو لوگوں کو ہم لاتے ہیں، تھوڑی سی سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کو آپ جرائم جانتے ہیں، جو آپ کے نزدیک جرائم ہیں، ان جرائم کے حوالے سے 3 صوبوں کے کل 3 قیدی ہیں اس وقت اس جیل میں۔ تو کیسے ہوا یہ؟ وہ اسی طریقے سے کہ جب سزا وہ دیتے تھے، ایک تو فوری عدل و انصاف، اور جب بات ثابت ہو گئی تو پھر اسٹیڈیم میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا، جو بھی سزا ہے اس سے معاملات جو بالکل سدھر گئے، بالکل امن و امان، کامل امن و امان۔ تو یہ حکمت ہے اس کے اندر کہ سزا تب دی جائے جب بالکل آخری درجے میں جرم ثابت ہو جائے، ورنہ عفو و درگزر، اس کو عام بھی نہ کرو، اس بات کو نکالو ہی نہیں منہ سے، اور جب ثابت ہو جائے تو پھر سخت ترین سزا، اور وہ اسلامی ریاست دے گی اور عبرتناک سزا ہوگی تاکہ دوسروں کو کان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو کسی کے گھر میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور جب تک ان گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو۔ اب آگے کی جو ہدایات ہیں اصل میں معاشرتی، وہ اسی پاکیزہ معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے جو حد بندی ہے، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، گھروں کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور جو اختلاط مرد و زن ہے اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، یہ بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ ہدایات دی گئی ہیں تاکہ وہ معاشرہ، پاک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ جنم لے سکے جو اللہ چاہتا ہے، اور جس میں اس قسم کے کرائمز اور اس قسم کے جو سکینڈلز ہیں نہ وہ بنے نہ وہ عام ہوں، ان پر میکسیمم جو حد بندی اور قدغنی ہو سکتی ہیں وہ لگ جائیں۔ تو کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو یا تعارف پیدا نہ کر لو، اور جب تک کہ انہیں سلام نہ کہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور ان باتوں پہ غور و فکر کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، تو اگر تم نہ پاؤ کسی کو، تم باہر سے سلام کہہ رہے ہو، صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر جا کر دروازے پر 3 مرتبہ السلام علیکم کہو وقفے وقفے سے، کوئی جواب نہ آئے تو فرمایا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو اس گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ ملے۔ کسی نے پیش کی اجازت دے رکھی ہو کہ بھئی میرا گھر خالی بھی ہو تو چلے جایا کرو، وہ اور بات ہے، ادروائز تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو جب تک کہ وہ گھر والا آپ کو وہیں پر اجازت نہیں دے رہا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے، جواب ملے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے تو حساب سے کہیں ہمارے ذہن میں تو فٹ ہوتی نہیں کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں اٹینڈ نہ کرے، تو یہ تو وہ جرم ہے کہ جو مرتے دم تک نہیں بھول سکتا اور معاف بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اندر سے آپ نے جا کے السلام علیکم کہا، صحیح طریقہ تو یہ ہے، لیکن آج کل کی اگر بڑے بڑی کوٹھیاں ہیں آپ کی آواز تو پہنچے گی نہیں، بیل دے دی ہے 3 مرتبہ، اور پھر وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ جی اس وقت تو ہم مصروف ہیں، کسی مہمان کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی ہے، تو آرام سے لوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ جو گئے ہیں تو آپ کو ٹائم لے کے گئے ہیں ان سے، ان کے اپنے معمولات ہیں، ان کی اپنی پرائیویسی ہے، ان کی اپنی روٹین ہے، کسی کی روٹین کو ڈسٹرب کرنا، اس کی پرائیویسی میں مدخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا اسلام۔ تو یہ ہے اصول، آرام سے لوٹ جاؤ بغیر کوئی دل پر ملال لائے ہوئے، اگرچہ بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہوا ازکی لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں کہ جہاں کوئی رہتا بستا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے ضرورت کے سامان ہیں، یعنی پبلک پلیسز جو رہائشی نہیں ہیں، مارکیٹس ہیں، دفاتر ہیں، مساجد ہیں،
یہ سب جو ہے ان میں داخل ہو سکتے ہیں آپ بغیر اجازت کے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عفت و عصمت کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو حرکتیں یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر. اب یہ اسی پاکیزگی کا حصہ ہے، نگاہیں نیچی رہیں اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. سیکس ڈسپلن جو ہے یہ ایک اہم ترین اصول ہے، اس کو پوری طرح اس پر کاربند ہو جائے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اہل ایمان خواتین سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو کہ کھلی ہے اس میں سے، جو از خود ظاہر ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس میں ذرا تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے آیات وہ آ گئی ہیں سورہ احزاب کی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنے بڑی چادر کے پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں. یعنی جب گھر سے نکلیں تو یہ چہرے کے اوپر بڑی چادر کا پلو لٹکا لینا چاہیے. یہ ہے جو حجاب کا حکم ہے جو اس صورت میں آ چکا ہے. اب یہاں جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے کہ یہاں اصل میں سطر کی بات ہو رہی ہے، گھر کے اندر کے پردے کی بات ہو رہی ہے، کہ گھر کے اندر بھی جن خواتین سے پردہ نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، وہاں بھی آنکھیں جو ہے مرد اپنی نیچی رکھیں. کہ کچھ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں اور رشتہ دار ہیں جن کا ذکر آگے آ جائے گا، خالائیں ہیں اور وہ پھپھیاں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، ساس ہیں، یہ سب ہیں. لیکن یہ کہ وہاں بھی نگاہ جو ہے وہ نیچی رہنی چاہیے اور اس کے اندر بھی ایک نگاہوں میں پاکیزگی رہنی چاہیے گھر کے اندر رہتے ہوئے. اور عورتیں بھی جو ہیں اگرچہ مردوں کو پرد کے لیے تو پردہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے، وہ چاہے باہر ہوں یا اندر ہوں، تب بھی عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نگاہ بھر کر دیکھیں مردوں کو، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ان اینی کیس. تو یہ ہے تعلیمات. اور اپنی وہ زیبائش ظاہر نہ ہونے دیں مگر وہ کہ جو از خود ظاہر ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے از خود ظاہر میں کہ جیسے عورت کا قد بت ہے، اس کے جسم کی ایک شیپ ہے اللہ نے دی ہے، اس کے اندر مردوں کے لیے ایک کشش ہے، وہ کتنا بھی ساتر لباس اوڑھ لے، پہن لے اور کتنا بھی وہ کرے، وہ چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو نمایاں ہوتی ہے. وہ تو از خود ظاہر ہے، اس پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. یہ اضافی طور پر جو سینے کو چھپانے کے لیے، اور یہ بھی زینت کا جو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے عورت کے اندر اس کے حسن اور زینت کے حوالے سے، تو اس کو بھی پورے طور پر سد پر چھپانے کے لیے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، شوہر، او آبائہن. یہ لسٹ وہ آ رہی ہے کہ جو محرم ہیں مرد، جن کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ. عورت کے سطر میں، سطر عورت جو ہے وہ پورا جسم عورت کا سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا کے، اور ہاتھ جو ہیں وہ کلائی تک اور پاؤں ٹخنے تک. باقی پورا جسم ہر وقت ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے، اللہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت پڑے، جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کی ضروری ہے کوئی حصہ جسم کا کھولنا، تو اس قسم کا معاملہ جو ہے. ادروائز یہ سطر ہے، جیسے مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی شامل ہے، کہ یہ حصہ جسم کا ہر حال میں ڈھکا ہو اور کوئی مرد بھی دوسرے مرد کا یہ حصہ نہ دیکھے. اسی طرح عورت کا تو پورا جسم عورت ہوتی ہے چھپانے کی چیز. مستورات کا مطلب ہوتا ہے جسے چھپا دیا گیا ہو، تو عورت اس لائق ہے کہ اس کو چھپایا جائے. اس کا جو ہے سطر پورا جسم ہے سوائے ان 3 چیزوں کے جو میں نے بیان کر دی. تو وہ اپنے خاوند کے سامنے